صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نسوان ہے اور ایک مرد بچوں کا بھی مدرسہ ہے. دونوں مدرسوں کے معتمد علیہ بھی ہیں، محتمم بھی ہیں. جب سے ہم شعور ہوا ہم کو، جب سے ہمارے اندر ہوش ہوا، جب سے ہم حضرت دامت برکاتہم کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ دین کے فکر کے خاطر، دین کے تقاضوں کے خاطر ہر وقت لبیک کہتے ہیں. چاہے کون سا بھی علاقہ ہو، وہاں پر اگر تقاضا آ جائے وہاں پر لبیک کہہ دیتے ہیں. چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، چاہے قریہ ہو چاہے شہر ہو، چاہے مسجد ہو یا مسجد کے باہر کہیں چھوٹے گھر میں رکھا جائے، دین کا کہیں بھی تقاضا آ جائے، جیسا بھی تقاضا آ جائے تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ فوراً لبیک کہتے ہیں. ابھی بھی حضرت دامت برکاتہم کا 1-2 دن کے بعد سفر ہے، بیرون کا سفر ہے، مستورات کے اندر سفر ہے. تو حضرت اس سفر ہونے کے باوجود بھی جب ہم دعوت دینے کے لیے حضرت کے پاس، تو حضرت لبیک بول کر وقت دے دیے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں آپ کو خلاصے کے طور پر یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ بہت سے اکابرین کے صحبت یافتہ ہیں، مجمع اسلاف ہیں. ہمارے استاد مکرم بولتے تھے یہ اللہ والے، وہ اللہ والے، یہ اللہ والے، ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا ہے. ہاں، ہر ایک کے پاس وقت تو گزارنا ہی ہے. دنیا میں جو بھی اللہ کے بندے، نیک بندے ہیں، ان کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ وقت گزارنا ہے. میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر الحمدللہ خانقاہ کا نظام کچھ بھی معلوم نہیں تھا، جس کو تصوف کی جان سے ہم لوگ پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. خانقاہ کا نظام کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے بیدم چلے کے اندر خانقاہ کا نظام بھی شروع ہو گیا. گویا کہ حضرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں کام لے رہا ہے. مدرسے کام بھی لے رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی لے رہا ہے، اور تصوف کا کام بھی لے رہا ہے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت کے 1-2 کتابیں بھی چھپ رہی ہیں جس کو تصنیف کے عنوان سے ہم جانتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کو ہم اب تک نہیں پہچانے ہیں. تمام اکابرین کے صحبت یافتہ نور نظر ہیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو بھی بات آئے گی سامنے اور جو بھی تقاضا آئے گا اور جو بھی حضرت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لیے نصیحت فرمائیں گے، ہم اس کو غور سے سنیں گے اور عمل کرنے کے لیے سنیں گے. آنے کا ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور حضرت کی دعاؤں میں ہم شریک ہو جائیں گے. اس لیے میں سارے حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ قریب ہو کر بیٹھے. انشاءاللہ ابھی کیا ہے، حضرت کی بات شروع ہو جائے گی. میں اب استاد محترم کو ادباً اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت دامت برکاتہم آئے اور ہمیں قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائیں. آؤ بھی جو ساتھی اندر ہیں وہ اندر کے حصے میں آ جائے. آجو بھی قریب آ جاؤ ساتھی. جیسا کہ میں ابھی بتایا ہے کہ ہمارے بیدم چلے کے اندر الحمدللہ مدرسے کے اندر ہر ماہ آخری جمعرات خانقاہ کا نظام چلتا ہے، جس کے اندر 300-400 لوگ دور دراز سے تشریف آتے ہیں. الحمدللہ حضرت دامت برکاتہم حسین احمد پانڈولی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ بھی ہیں، جو فقیر امت کے بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں، جو اس وقت ابھی بھی الحمدللہ موجود ہیں. حضرت کو بھی بہت ہی کم عمر میں خلافت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ان سے ہم بھی ملاقات کیے اور حضرت خود خلیفہ بھی ہیں کہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے
کہ اگر جو ساتھی بیان کے بعد حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور حضرت سے تصوف کے اعتبار سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو حضرت سے بیعت ہو سکتے ہیں. پندرہ 20 منٹ بات کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں یہ تھوڑا سفر بھی ہے. 15-20 منٹ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو عزیزو، امت میں اگر علماء نہ ہو چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. نبیوں کے زمانے میں انسانوں کو نبیوں سے دور کرنے کی محنت چلتی ہے. نبیوں کے جانے کے بعد علماء سے، عالموں سے لوگوں کو دور کرنے کی محنت چلتی ہے. یہ محنت شیطان کی طرف سے، یہ محنت کس کی طرف سے؟ اگر یہ لوگ علماء سے جڑے رہیں گے ان کا عقیدہ مضبوط رہے گا. اگر یہ علماء سے دور ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم کیسا بھی کر سکتے ہیں. یہ کام بند کرو. اگر ہم علماء سے دور ہو جائیں گے پھر ان کے ساتھ ہم کیسا بھی کھیل سکتے ہیں. علماء کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہے شک دور کرنا. کیا دور کرنا؟ تیلگو میں دھرم سندیہن بولتے ہیں. تیلگو میں دھرم سندیہن بولتے ہیں. دین کے کسی بھی کام میں شک آ جائے گا تو اسے کون دور کر سکتا ہے؟ اگر علماء نہیں رہیں گے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے. ظلمت ہی ظلمت ہے. مدرسے میں ہر پڑھنے والا بچہ، اس کے ماں باپ، اس کے ملنے والے، اس کو پڑھانے والے استاد، اس کو یہ تشکیل کرنا، اس کو یہ جذبہ دینا کہ وہ اچھا عالم بنے. اچھا کیا بنے؟ عالم بنے. اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے بننے میں، پنپنے میں کوشش کرنا. جب وہ عالم بنے گا ہزاروں لوگوں کی ظلمت دور ہوگی. جو حفاظ ہوتے ہیں، قرآن کا علم، قرآن کے تجوید کا علم، قرآن کے حفظ کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن جو مسائل علماء بتا سکتے وہ مسائل حفاظ نہیں بتا سکتے. 8 سال 9 سال محنت کر کے علماء اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں، اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں. آج کل کا ماحول چاروں طرف شک کا ماحول ہے. آدمی عمل چھوڑتا شک کی وجہ سے، آدمی بے دین ہوتا شک کی وجہ سے، آدمی منافق بنتا شک کی وجہ سے. کافر کو چھوٹی جہنم ہے، منافق کو بڑی جہنم ہے. فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کے لیے تو جہنم کا نچلا حصہ ہے اور وہ شک کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں
ایک مرتبہ کچھ کتاب پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عمر یہ کیا پرچے پلٹ رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں تورات کا کچھ نسخہ مل گیا مجھے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تورات کا نسخہ مل گیا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوئی غصہ آتا تو یہاں کی رگ جو ہے نا بھڑکنے لگتی، اوپر چمکنے لگتی، چہرے کا رنگ زرد اور سرخ ہو جاتا۔ غصے میں آ کر بولے عمر اس کو مت پڑھنا، اس کو کیا کرنا؟ اس کو مت پڑھنا۔ ارے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت میں آ جائے میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو پہچان کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو باز رکھ دیا۔ میرے عزیزو، امت کے ایسے فرد جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ایسا آدمی نبی کے ماحول میں مدینہ منورہ میں، اور وہ بھی آسمانی کتاب، وہ بھی کون سی؟ آسمانی کتاب جب پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اتنا سختی کے ساتھ منع کرے، اتنا سختی کے ساتھ منع کرے۔ لیکن میرے عزیزو، اب اس وقت میں ہر ایک آدمی کے پاس موبائل نام کی چیز آ گئی۔ شاہ صاحب فرماتے تھے، سید انظر شاہ الکشمیری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے، بولتے تھے ہر نوی ایجاد انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹائے۔ کیا بولتے تھے؟ ہر نوی ایجاد انسان کو کون سے راستے سے؟ ہاں، ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گی۔ حضرت یہ فرماتے تھے اب مکسی آ گئی، مکسی بولتے تھے، کیا آ گئی؟ مکسی آ گئی، مکسی تو عورتوں کو چکی اور اکلی کی سنت سے دور کر دیا، عورتوں کو کس سے دور کر دیا؟ چکی اور اکلی کی سنت سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ پھر فرماتے تھے یہ واشنگ مشین آ گئی، کیا آ گئی؟ واشنگ مشین آ گئی تو اس نے آ کر کپڑے دھونے کی سنت کو دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے کپڑے خود دھوتے، ازواج مطہرات اور اپنے کپڑے دھوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا دھوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھوا دیتے، اور جس میں صفائی کا پورا اہتمام ہوتا۔ آدمی صابن رگڑ کے ہاتھ سے اگر کپڑے دھوئے، صفائی کا پورا اہتمام ہوتا۔ ایک تو کپڑوں کی نجاست کا کوئی اندازہ نہیں، اور دوسرا کپڑے دھونے والی سارے نبیوں کی سنت سے محروم۔ ہر نبی اپنا کپڑا خود دھویا، ہر نبی اپنا کپڑا کیا کیا؟ حضرت فرماتے تھے ہر نبی ایجاد انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کرے گی۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو موبائل نام کی چیز آ رہی ہے، اس وقت میں اتنا عام نہیں تھا، جب حضرت زندہ تھے 1000 میں ایک کے پاس ہوتا تھا، 30,000 25,000 کا ایک ہوتا تھا، اور جو ہے کسی کے پاس ہوتا تھا، جب اتنا عام نہیں تھا موبائل۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ تمہارے ایمان کو 10 منٹ میں لے لے گا۔
10 منٹ کو لے لے گا۔ میرے عزیزوں، اس وقت میں ہمیں حضرت کی بات نہیں سمجھ میں آئی تھی، لیکن آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور اس میں پتہ نہیں کس طرح کی خبریں ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں اسلام کی موافق ہوتی ہیں اور کچھ باتیں اسلام کے مخالف ہوتی ہیں، اور کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور کس کس طریقے سے، اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے لوگ۔ علماء کی مجلس، علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے ساتھ جڑنا، میرے عزیزوں، یہ لوگوں کے شبہات کے دور کرنے کا کام کرتا۔ جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے، اگر کوئی بچہ کمرے کے اندر کوئی کتاب پڑھتا، کوئی کتاب، بولتے کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ نہ کہا فلاں کتاب۔ کس سے اجازت لیا؟ کیا بولتے تھے؟ کس سے اجازت لیا؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کتاب پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کوئی کتاب اپنی طرف سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بچہ کوئی بھی کتاب اگر پڑھ دے، اس کے اندر کوئی بات آئے وہ سمجھ نہ سکے اور اس کے دماغ میں شک بیٹھ جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا سب سے پہلا مضمون یہ ہے، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے شک دور کر، سب سے پہلے اس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا، اس میں کوئی شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے عزیزوں، کیا ہماری محنت ہے، کیا ہماری زندگیاں ہیں؟ اپنی کمائی پہ جتنا بھروسہ ہے نا، اور قرآن پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں، قرآن کی بات پر اتنا بھروسہ بھی نہیں، قرآن پر اتنا بھروسہ نہیں۔ میں کما لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، میں بھات ہوں، یہ جو اپنے اوپر جو بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ بھی قرآن کے حکم کے اوپر آدمی کا۔ اگر علماء نہ ہو تو پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت رہے، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے، اور پوری دنیا جو ہے کہ بربریت کی طرف اور جہنم کی وادیوں کی طرف چلی جائے۔ میرے عزیزوں، جس طرح سے اپنے زمانوں میں انبیاء محنت کرتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے علماء کے اس سلسلے کو جاری کیا ہے۔ آج یہ چھوٹے بچے کہ نورانی قاعدہ پڑھتے، یہ چھوٹے بچے کہ قرآن حفظ کرتے، اور انہی بچوں میں سے عالم بنتے، اور ایک ایک آدمی کے ذریعے سے لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ گمراہی سے بچائے گا، اللہ گمراہی سے بچائے گا۔ بچے مدرسے کے پڑھنے والے، ان بچوں کو بھی کون سی کتاب پڑھنا، درسی کتاب کے علاوہ استادوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، اور رہنماؤں کی طرف سے، اور جو اکابرین کی طرف سے اشارہ ہوا تو ہی وہ کتاب پڑھنا۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا ہارون صاحب، چھٹمل پور مدرسے میں عربی دوم پڑھتے وقت کا واقعہ۔ مولانا ہارون صاحب ہمارے درسی استاد، ہمیں کوئی الگ کتاب پڑھنا بولے تو ہمارے کلاس والے بچے ان سے اجازت لینا، انہوں ہمارا ذہن ہمیں کتنا پڑھ سکتے، تو پھر وہ جو ہے ہمارے مولانا ہاشم صاحب کو بتاتے، پھر مولانا ہاشم صاحب ہمارے بارے میں سن کر پھر یہ کون سی کتاب پڑھنا اس کی اجازت دیتے۔ اس وقت میں ایک نئی کتاب نکلی تھی، شاید ارسلان صاحب نے لکھا تھا، اللہ کے عاشقوں کا عاشقی کا منظر، نیا آیا تھا۔ میں وہ کتاب سہارنپور سے خرید کے لایا تھا، ذرا موٹی سی تھی وہ میں پڑھنا چاہتا تھا۔ ہمارے ساتھی نے شکایت کر دی کہ مولانا یہ کیا کہ ایک بڑی کتاب ہے پڑھنے کے لیے۔
تو مولانا ہارون صاحب بلا کے یہ کون سی کتاب ہے, یہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں حضرت کیا کہ ذرا عاشقی کا منظر کا تو کیا کہ پڑھیں گے, بلکہ میں لے کر آیا. اچھا ٹھیک ہے, تم ہاشم صاحب سے اجازت لے. تو پھر میرے حالات جو ہیں ان کو سنیں. یہ بچہ بڑا بھی ہے, عمر یعنی کہ میں بڑا ہو کر گیا تھا پڑھنے کے لیے, تو یہ بچہ بڑا بھی ہے اور یہ پہلے جماعت سے بھی جڑا ہوا بچہ ہے اور اس کے بعد یہ مدرسے میں آیا ہے, لیکن یہ پڑھے گا بھی تو سمجھ بھی سکے گا ایسا. تو مولانا ہاشم صاحب بلا کے اچھا تو ہے, ابھی زندہ ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. ابھی پچھلے سال کے سفر کے بعد حضرت سے ملاقات کر کے آئے تھے. تو بولے کہ اچھا تو ہے, ہاں اچھا دیکھ بیٹا تو پڑھیے کتاب, لیکن جب تیرے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے نا آ کے مجھ سے پوچھ لیے. تیرے کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا, مجھ سے پوچھ لینا, مجھ سے پوچھ لینا. میرے عزیزو کہ دیکھو کہ دین سمجھنے کے لیے شبہات نہ پیدا ہو. ہمارے علماء کی, ہمارے کابرین کی کس قدر محنت رہی ہے. آج ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ان کس کا بیان سنتا, ان کیا چیز اس کے اندر دیکھ رہے ہیں, وہ ہدایت کے راستے پہ آ رہے ہیں یا گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں. اب شاہ صاحب کی بات کیا ہے کہ ہر نبی ایجاد آدمی کو کہاں لے جائے گی, گمراہی کے راستے پر لے جائے گی. ہر نئی چیز انسان کو ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. ٹھیک راستے پر آتے سنو کمیں اور برے راستے پر چلتے سنو زیادہ. اب ایسے پر فتن زمانے میں, ایسے پر خطر زمانے میں اگر علماء نہ ہوں تو میرے عزیزوں اگر کوئی شبہ آئے گا تو کسے پوچھے گا, کوئی شک آئے گا تو کسے پوچھے گا. علماء کی کمی تھی, سمجھانے والے نہیں تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے شیخ زکریا علیہ رحمہ کو درخواست کی. شیخ الیاس جی علیہ رحمہ کو, شیخ زکریا علیہ رحمہ کو درخواست کی کوئی ایسی کتاب لکھو جس میں آسان زبان, چھوٹا بڑا سب آدمی سمجھ سکے, سب آدمی کیا کر سکے, سمجھ سکے. کتنا اہتمام, میں اہتمام کے بارے میں بتا رہا ہوں. علماء اکرام امت کو ایک چیز دینے کے لیے کتنا سوچتے ہیں, امت کو ایک چیز دینے کے لیے کتنا فکر کرتے ہیں, امت کو ایک چیز سمجھانے کے لیے کتنا فکر لیتے ہیں. اس زمانے کی آسان زبان میں تمہارے کو اس فرق کب سمجھ میں آتا, تھانوی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھو, اس زمانے کی اردو کی تھانوی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھو اور فضائل اعمال کی کتاب پڑھو. 10 منٹ وہ کتاب پڑھو, 10 منٹ یہ کتاب پڑھو, تمہیں سمجھ میں آئے گا کون سی آسان ہے. ہمارے آندھرا والوں کو وہ بھی ذرا کم سمجھ میں آتی ہے, وہ ہمارا لینگویج پرابلم ہے, وہ بات الگ ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن تھانوی کی جو زبان ہے وہ ہمارے یہاں کے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. تو میرے عزیزو یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ امت کو دینے کے لیے مستقل مشورہ کر کے آسان کر کے لکھا گیا, لیکن اس کو بھی ہم 100% نہیں سمجھ سکتے. اب سوچو اگر ہمارے اندر علماء نہ ہو, ہمارے اندر علماء نہ ہو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ یہ فرمایا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں, میرے کام کے مقصد میں یہ مقصد ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو, ہر جماعت کے ساتھ ایک قاری ہو. ابھی تعلیمہ کہاں سے لاتے ہو, اب چاگل مرے سے بھئی 10 جماعتیں نکلتے ہیں, 10 عالمہ کہاں سے نکالتے ہیں. مجدنگ نماز پڑھانے ہمارے ایک نہیں برابر. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا لیں گے 10 جماعتوں کے ساتھ 10 عالمہ کہاں سے لاتے ہیں, 10 عالمہ کہاں سے لاتے ہیں, اور 10 جماعتوں کے ساتھ 10 قاری کہاں سے لے کے آتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس علیہ رحمہ کے مقاصد میں سے
مقاصد میں سے حضرت جی مولانا ساتھ ساتھ دعوت برکاتوں اور اس مشن کو اس وقت میں آگے چلا رہے ہیں. وہ علماء یہ مدرسے دیتے ہیں. چاگل مرلی ماشاء اللہ یہ کوئی چھوٹا گاؤں نہیں ہے، پہلے سے ہی بڑا گاؤں ہے اور پہلے سے بھی ہاں سخی لوگ رہتے ہیں. ہر چندہ کرنے آنے والے میرے سے ملتے رہتے ہیں. بیدم چلے میں آئے تو ہم رہتے یا ہمارے امیر صاحب رہتے. میں ان لوگوں سے پوچھتا رہتا کیا بھائی ہاں کہتا ہوا نہ کیا جی تمہارے بیدم چلے بولتا چلے. اچھا بھائی تمہیں جاتے رہتے نا کوسگو میں اچھا ہوتا. کیا بھائی کوسگو میں اچھا ہوتا. اب جو ہمارے علاقے میں پھرنے والے کیا بولتے ہیں چاگل میں بھی اچھا ہوتا، چاگل مرے میں بھی اچھا ہوتا، آلگڈے میں بھی ایک حساب سے ہوتا جی. اور اسی طریقے سے ایک گاؤں اور ہے تھوڑا آگے کیا ہاں کوئی لگن یہ روڈ کو ہے وہ مین روڈ کچھ ہے بڑے روڈ کو گاؤں ہاں میدپور سے پہلے ہے دور کے بارے میں بھی ایک دو جنے بول کے مطلب یہ پٹی میں یہ گاؤں مطلب وہ جو ان کے لوگوں کے نام پہ رہتے ہیں میں ماشاءاللہ وہاں کے لوگ اچھا دیتے گئے تو ذرا گئے اس کو ذرا فائدہ ہوتا ہے ایسا. تو میرے عزیزوں بھائی عالم کورس کا مدرسہ یہ بہت ضروری ہے. ہر دعوت کے ساتھی کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے میرا بچہ عالم بنے. اگر بچوں کا پیریڈ پورا ہو گیا تو میرا پوترا عالم بنے. اگر پوترے نہیں ہیں میرے نواز سے عالم بنے. اگر نوازوں کی پیریڈ بھی نہیں ہے تو بھی اس کو کوئی بھتیجا ہے بھانجا ہے اب اس میں سے کوئی عالم بنے اور اس کے لیے رہبری کرے. میرے عزیزوں علماء کی رہبری ہم ایک دم نہیں نظر کر سکتے. علماء کی رہبری ہمیں اندازہ نہیں ہے. اگر علماء نہ ہو ہم سب اندھے ہیں. علماء نہ ہو ہم سب اندھے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز میں کوئی شک پیدا ہو جائے کوئی ہمارا شک دور نہیں کر سکے. اگر ہمیں کسی چیز میں کوئی شبہ آ جائے یہ عمل کیسا کرنا کوئی بھی اس کا شبہ دور نہیں کر سکے. جس طرح سے یہ ایک عالم ربانی اور جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے وہ جس طرح سے ہمارے مسائل کو حل کر سکتے عام آدمی اور غیر عالم اس کو حل نہیں کر سکتا. لیکن آپ ٹی وی میں گھسیں گے اور جو موبائل میں گھسیں گے اور ہر ایک آدمی اور پتہ نہیں ٹوپی لگائیں گا کوٹ ڈالیں گا پینٹ ڈالیں گا ٹائی لگیں گا اور پتہ نہیں کیا کیا بولیں گا. ہمارے نوجوان اور اس کے اندر گھس کر اپنے دین کو خراب کر لیتے ہیں اور نئے نئے شبہات میں پڑتے ہیں. صحیح دین کو چھوڑ کر غلط دین کے راستے میں چلے جاتے ہیں. اب ہمارے شاہ صاحب کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے جو پہلے کیا بتائے تھے کہ ہر نوی ایجاد ہر نوی پیدا ہونے والی نوی چیز انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کرتی ہے. اگر یہ زمانہ دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنیں گے عالم بننے والے بچوں کو ساتھ نہیں دیں گے میرے عزیزوں پھر ہمارے چاروں طرف اندھیرا بڑھ جائے گا. ہم شک شبہ میں آ جائیں گے ہمیں اپنے دین میں شک پیدا ہوگا پھر منافق بنیں گے اور پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. علماء اس زمین کے لیے ہدایت کے چراغ ماشاءاللہ کہ بہت سارے کام میرے بھی جو ہے سفر کے بہت سارے کام تھے لیکن یہ مقصد ایسا تھا کہ حضرت اور ہمارے جو ہے طالب نے آ کر جو بتائے مجھے کہ بھئی اس طرح سے دعا کے لیے آنا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. میرے سارے کام میں رات بھر جاگ کر کر لوں گا لیکن آپ کے دعا کے لیے میں ضرور شامل ہوں گا. اس لیے بھائی میں بھی تھوڑا سا وقت نکال کر آ گیا ہوں اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ بھائی شروع تو ہو رہا ہے اب انشاءاللہ اور ارادہ تو کر چکے ہیں اور سنگ بنیاد تو پڑ گئی ہے. آپ لوگ یہ جو مجمع بیٹھا ہے سچے دل سے نیت کریں جب تک ہم زندہ رہیں گے اس مدرسے کو ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے خاندانوں میں اپنے لوگوں میں علماء کو تیار کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں کوئی بھی شبہ آئے گا کوئی بھی ہمیں شک پیدا ہوگا
کوئی بھی بات میں اگر ہمیں خلل محسوس ہوگا اپنے قریب کے علماء سے پوچھ کر اسے ہم دور کر لے کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اچھا شال پوش۔ میں حضرت مفتی صاحب قبل دامت برکاتہ کا دل کی گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت بہت مصروف ہیں۔ کل ہی حضرت کا سفر کیا ہے مستورات کے ساتھ بیرون کا کیا ہے طے ہوا ہے، جا رہے ہیں، اور بہت مصروف ہونے کے باوجود بھی کیا ہے ہم کو وقت دیے ہیں۔ اللہ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے اور حضرت کے سفر کو آسان فرمائے، اور حضرت کے ساتھ جو ساتھی سفر کر رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور ان کے قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، ان کے مجاہدوں کو قبول فرمائے۔ اب تک کیا ہے حضرت کیا ہے سن رہے تھے حضرت کے بارے میں، ہر وقت و تقاضوں پر کیا ہے حضرت اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اللہ ان کے لگانے کو اور ان سے امت کو فیض پہنچائے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے حضرت کی سال پوشی ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ سارے ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، سارے ساتھی کھا کر جائیں۔ جزاک بسم اللہ توکلت علی اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ اس کے لیے اچھے طلباء کا انتظام فرما، اچھے اساتذہ کا انتظام فرما، اچھے معاونین کا انتظام فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اللہ اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ اللہ اس کا ساتھ دینے والوں کو قبول فرما، ان کی اعلیٰ اولاد کو بھی تسلی عطا فرما۔ حاضرین مجلس نے جو ارادہ کیا ہے اللہ اس ارادے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے استعمال فرما، ہمارے اندر سے شک اور شبہات کو ختم فرما۔ اے اللہ صحیح یقین عطا فرما، صحیح یقین عطا فرما، صحیح یقین عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اے اللہ قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے ہونے والے سفر کو بھی آسان فرما۔ اے اللہ جس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی گئی اللہ تو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اللہ اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس مدرسے میں اب تک جتنے بچے پڑھے ہیں ان کو بھی قبول فرما، قیامت تک جتنے بچے پڑھیں گے اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کے فیض کو عالمی سطح پر جاری فرما۔ اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو اور یہاں پر حاضر ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مثال بھی سن لو گے، ابھی یاد ہے 2 منٹ۔ جو آدمی عالم نہیں ہے وہ راستے میں جا رہا ہے،
शैतान रास्ते में बैठकर पूछा कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए। तेरे अल्लाह में कितनी ताकत है? तो बहुत ताकत है। सुई दिखाकर बोला ये सूंड के अंदर जो सुराख है और उसके अंदर से ऊँट जा सकता है, तेरा अल्लाह निकाल सकता है? तो वो शक में पड़ गया, सुराख तो छोटा है, इतना बड़ा ऊँट कैसे जाएगा? हाँ नहीं, मुझे तो इतना पक्का पता नहीं है, हाँ फिर भी इंशाल्लाह देखेंगे। बोले तो शैतान बोला जा तेरी नमाज तुझे कुछ भी काम नहीं देगी, क्योंकि तुझे यकीन सही नहीं है। एक दूसरा आलिम बेचारा जो है मदरसे में पढ़ने वाला या पढ़ा हुआ, तो वो थोड़ा भागा भागा जा रहे, नमाज का वक्त करीब है, तो शैतान रास्ते में खड़ा करके पूछा कहाँ जा रहा है? नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। तेरे अल्लाह में कितनी ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। सुई दिखाकर बोला इसके अंदर से ऊँट जाएगा? अरे शैतान, इसके अंदर से ऊँट तो क्या, सातों ज़मीन सातों आसमानों को अल्लाह पार कर सकते हैं उसमें से क्या? इस तरह के शुबहात शैतान डालता है, ये समझने के लिए, ये किसके लिए? समझने के लिए। और आज की दुनिया में मोबाइल के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से इस्लाम पर, अइम्मा पर, फुक़हा पर, हदीस पर, कुरान पर और दीन इस्लाम पर कितने शुबहात पैदा कर रहे हैं, और लोग देखने वालों का ईमान ख़राब होकर और कुफ्र शिर्क तक लोग चले जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अगर ये उलमा नहीं रहेंगे अगले ज़माने में और दुनिया जुल्मत से भर जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जो मदरसे हैं ये ईमान और दीन बचाने के किले हैं। इसके लिए भाई अपने ख़ानदान से हर बच्चे को आलिम बनाने की कोशिश करो। अगर ये नहीं कर सकते, आखिरी दर्जा अपनी औलाद में से हर ख़ानदान से एक आलिम को तो भी बनाने की कोशिश करो। आखिरी दर्जा, अगर हमारे ख़ानदान में अगर इस लाइन का कोई बच्चा नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको साथ देने की कोशिश करो। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो उनको पढ़ने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, तो वो दरमियान में वो गौंडे काम करने के लिए चले जाते हैं, जो है फलियाँ बेचने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे आंखों के सामने। अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे अजीज़ों, कि दुनिया के स्कूल कॉलेजों में लोग स्कॉलरशिप देकर और उनको दूसरी जगह भेजकर पढ़ने लगा रहे हैं, लेकिन हम दीन के लिए अपने तलबा को इतनी भी हम मदद नहीं कर सकते। मदरसे में पढ़ाने वालों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की और जो है मदद करना, इमदाद करना और उनको आगे बढ़ाना, हमारे दीन को आगे बढ़ाना है। अगर उलमा नहीं होंगे तो पूरी दुनिया जुल्मत से भर जाएगी। तो जुल्मत को दूर करने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह में अमलों की तौफीक।